الله 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 الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، کل کے درس میں ہم لوگ حساب کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کس طرح سے لوگوں کا حساب کرے گا، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مومن اپنے گناہوں کے اعتبار سے دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے، قیامت کے دن اس کو تنہائی میں بلا کر کے اللہ تعالیٰ اس سے سرگوشی کرے گا، اور اس کے گناہوں کا جب مومن اقرار کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن وہ خود اپنی گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں یہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا۔ اس میں وہ اپنی بڑائی یا وہ اپنے آپ کو بڑا گناہوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر بننا چاہتا ہے یا دکھانا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے، تو یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کو پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور جب اگر یہ مومن ہے، موحد ہے، تو اپنے عذاب اور اپنے سزا کو کاٹنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر مومن ہے، موحد ہے تو۔ اسی طریقے سے حساب و کتاب کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین جس بات کا سوال کرے گا وہ نماز ہے، سب سے پہلے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرے گا وہ دماء ہے، یعنی خون کے متعلق، کسی نے کسی کا ناحق خون کیا ہو، ناحق خون بہایا ہو، اس کے متعلق سب سے پہلے پوچھ ہوگی، سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات کی تنبیہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز سے غافل ہیں، نماز کو ترک کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ نماز کے متعلق سوال ہو گیا اور وہ بندہ پھنس گیا وہاں پہ، تو اب ایسی صورت میں اس کی گاڑی پھر آگے نہیں بڑھ سکے گی اور دوسرے معاملات کو کھولا نہیں جائے گا، بلکہ اسی معاملے کے حساب سے اس کا فیصلہ جنت و جہنم کی طرف کر دیا جائے گا، اور وہ آدمی پھر اگر پھنسا لیا گیا حساب کے اندر تو پھر وہ بچے گا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں، سماج و سوسائٹی میں ایک چیز یہ ہم نمازیوں سے کہنا چاہ رہے ہیں، بے نمازی سے تو ہر شخص کہتا ہے اور ہر طرح کی اس سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن نمازیوں سے یہ گفتگو ہے آج میری کہ سماج آج اس طرح سے ہو چکا ہے، یا ہم جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پہ، اور وہ کسی آدمی کے بارے میں جان لے یا جس سے رشتہ آیا ہے یا جس کے پاس وہ رشتہ پیش کر رہا ہے
اگر وہ جان لے کہ وہ آدمی شرابی ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، غلط ایکٹیویٹیز ہیں سماج اور معاشرے میں اس کے، تو کیا وہ اپنی بچی کو دے گا جی وہاں پہ؟ نہیں دے گا، ہاں نہیں دے گا۔ نہیں دے گا۔ اچھا، یہ ایک معاملہ ہوا۔ سماج میں لوگ شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو، یا اس طرح سے یہ غلط کام کرنے، یہ غلط کام ہے، لیکن اس کرنے والے کو اس گھناؤنے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسلمان کے کسی مسلمان آدمی کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کھلم کھلا طور پہ ان گناہوں کو انجام دے۔ مثال کے طور پہ کوئی شرابی ہے، وہ چھپ کے پیے گا، کبھی بھی سڑک میں، بازار میں مسلمانوں کے سامنے پینے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی مسلمان کو گاؤں، سماج، سوسائٹی میں؟ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ ہم لوگوں نے، یعنی جس سماج، جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگوں نے اس گناہ کو اتنا کبھی سمجھا ہے کہ اگر ہم جان جائیں گے کسی کے بارے میں کہ یہ آدمی پیتا کھاتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے ملنا جلنا، ملاقات کرنا، گفتگو کرنا اس سے بند کر دیں گے۔ اس کو ایک طرح سے سماج کے اندر چھانٹ دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، اور ہر معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پیتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے، شراب پینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑنا؟ نماز چھوڑنا۔ نماز چھوڑنا۔ پھر نمازی کے، بے نمازی کے تعلق سے ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جس دن نمازی لوگ بے نمازیوں کے اوپر اس طرح سے سختی کرنا شروع کر دیں گے، اس دن معاشرہ اور سماج کا ہر آدمی نمازی ہو جائے گا، ہر آدمی نمازی ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کر لے آدمی کہ ہم جس طرح سے شرابی کبابی کو نہیں دیتے ہیں اپنی بیٹی، ہم بے نمازی کو بھی نہیں دیں گے۔ اور کوئی بھی لڑکی ہے اگر رشتہ اس کے پاس آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی رائے اس کی جانی جاتی ہے، اس کے گارجین اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرے، وہ رکھے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، پہلی چیز۔ یا کسی لڑکے کا رشتہ ہے کسی لڑکی کے تعلق سے، تو وہ لڑکی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، اس کا سوال ضرور کرے، اور اگر پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر لڑکا پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہ پڑھتا ہے تو سیدھے انکار کر دے کہ وہ بے نمازی ہے، ہم اس سے نہیں کریں گے نکاح، نہ ہم اس کے۔ بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، ولا اور برا میں آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھا ہے تاکہ لوگوں کو قرض سے نفرت ہو جائے، قرض لے کر کے لوگ چھوڑیں نہیں، ادا کریں، ہے نا؟ تو کیا قوم، سماج اور سوسائٹی کے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بے نمازی کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم بے نمازی کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، یا دفن کریں گے، چلیے اگر اس کے لاش کو یا اس کے میت کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے، دفن کریں گے، لیکن ہم اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، آپ کسی اور سے پڑھوا لیجیے، تو لوگ ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے اس معاملے سے؟ ڈریں گے۔ اور کیا نماز اس بات کی مستحق ہے یا نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا سختی کیا جائے؟ جی ہے۔ جہاں دوسری چیزوں کے لیے ہم اتنا سختی کرتے ہیں، کہیں کہیں پہ قانون ہے، شادی بیاہ میں کوئی اگر ذرا سا کیمرہ سے ایک فوٹو کھینچ لے موبائل سے اور پتہ چل جائے کہ اس نے فوٹو کھینچا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ خاندان کو جمع کر کے اور اس کے اوپر چارج لگا دیا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ کوئی ایک پھول کا ہار پہن لے تو دوسرے دن پچیتی کر کے اس کو بائیکاٹ کر دے گا، لیکن اگر نماز چھوڑے تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہے بھائی وہ سزا؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے اس بات کے اوپر؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کیوں یہ نماز کے متعلق کیوں ہے؟ ہم اس میں نمازی بھی گناہگار ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کو عہدے پہ بٹھا دیا، سر کے اوپر چڑھا لیا، اس وجہ سے کہ چلو بھائی پیسے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ ارے بھائی جو اللہ رب العالمین کے حق کو نہ ادا کرتا ہو وہ ہمارے آپ کے حق کو کیا ادا کرے گا؟ وہ کسی اور کے حق کو کیا ادا کرے گا جو اللہ رب العالمین کے حق کو نہ ادا کرتا ہو؟
اپنے خالق کے حق کو ادا نہیں کرتا ہو، وہ خالق کے مخلوقات کے حق کو کیا ادا کرے گا؟ سوچئے گا اس مسئلے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر سوچئے گا اور غور کیجئے گا ہمارے اس درس کے بعد کہ ہم نے کیا بات کہی ہے آپ کو اور کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ بے نمازیوں کے تعلق سے ہمارا یہ رویہ جو ہے یہ بے نمازیوں کو شہ دے رہا ہے، شہ دے رہا ہے۔ حالانکہ ولا اور برا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بے نمازی کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور کس طرح کے تعلقات کو ایک مومن آدمی کو بحال رکھنی چاہیے۔ بہرحال اب اس کے بعد آئیے حدیث ابن عمر جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس سے قبل کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں سے گناہ کا اقرار کرے گا اور مومن کے دو حالات ہوں گے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومن بندے سے قریب ہوگا اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو انہی لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ تعالی سرگوشی کر کے پوشیدگی کے طور پر، پوشیدہ طور پر اپنے گناہوں کو کے سامنے بیان کر کے اللہ رب العالمین ہمارے معاملے کو حل فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا حشر انہی لوگوں میں سے فرمائے۔ تو یعنی اس میں، اس حدیث میں، ابن عمر کی اس حدیث میں محل استشہاد بتا رہا ہوں میں کہ ہم کو کہاں سے مطلب ہے اس حدیث سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے صفت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے گا مومن کا، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں جی، اسی حساب لینے والے کو، اسی حساب کے اس طریقے کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرض، یہ عرض ہے۔ عرض کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پہ، مطلب ذہن سے قریب کرنے کے لیے معاملے کو میں سمجھا دوں۔ کسی کو آپ نے 100 روپے دیا اور کہا کہ فلاں 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 سامان خرید کے لے آؤ، وہ گیا، وہ سامان خرید کر کے آپ کے سامنے لے کر کے آ گیا اور پیسہ کچھ واپس لا کر کے آپ کو دیا، آپ نے وہ پیسہ لیا اور اپنے جیب میں رکھ لیا بغیر پوچھے ہوئے، وہ آیا چلا گیا، ختم، یہی ہے عرض۔ اب وہ 100 روپے کے بدلے میں اگر آپ نے سوال کھڑا کر دیا، پوچھا کہ کتنے کا یہ سامان، کتنے کا یہ سامان، کتنا خرچہ ہوا، کتنا بچا، اس کو کہتے ہیں مناقشہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مناقشہ۔ تو عرض کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین مومن بندوں کے سامنے گناہوں کو پیش کرے گا اور وہ مومن بندہ اقرار کرے گا گناہوں کا، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور اٹھا کر کے آگے بڑھو، نکلو، ہو گیا تمہارا معاملہ۔ لیکن اسی کے بارے میں کہا کہ اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ حسابا یسیرا سے مراد یہ عرض ہے، عرض یعنی کچھ پوچھے گا نہیں، بس اقرار کروائے گا اور اس کے بعد چھوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس سے حساب و کتاب میں مناقشہ کر دے، کسی معاملے میں سوالیہ نشان کھڑی کر دے، اس کے سامنے کھڑا کر دے سوالیہ نشان، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی پھر پھنس گیا، اب اس کی گاڑی وہاں سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحَاسَبُ مُنَاقَشَةِ الْحِسَاب، اللہ رب العالمین اس سے مناقشہ کرے گا اس کے حساب کا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب، جس سے حساب لینے میں اللہ رب العالمین نے مناقشہ کر دیا، عذب، اب وہ آدمی عذاب دیا جائے گا، یا اہلک کا لفظ آیا کہ وہ آدمی ہلاک کر دیا جائے گا۔ حدیث متفق علیہ ہے، حدیث متفق علیہ ہے۔ مناقشہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھے کہ یہ کام کیا تو کیوں کیا، کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا، تم نے یہ بات کیوں نہیں مانی، یہ سب سوال ہونے لگے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، لوگوں میں سے کچھ لوگ، کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین اس طرح کے حساب سے بچائے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو رؤوس الخلائق،
پورے لوگوں کی موجودگی میں. اب آپ غور کیجئے کیسا مجمع ہوگا وہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا انسان وہاں کھڑا ہوگا، اور اس کے سامنے تیز آواز، بلند آواز میں اس کے ایک ایک گناہوں کو گنایا جائے گا، کہا جائے گا. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کس طرح سے شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا، اور اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں، جزا اور سزا جو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی حکمت کے اوپر مبنی ہے. کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کر دی تھی قرآن مجید کی شکل میں، رسولوں کو بھیجا تھا دنیا کے اندر، آخری نبی کا امتی ہم کو اور آپ کو بنایا تھا. حلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، حرام کو واضح کر دیا. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے کتاب مجید کے اندر، قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا واجب قرار دیا. باوجود اس کے بندہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی زمین میں بستا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہوا میں سانس لیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاتا ہے، اس کے برسائے ہوئے پانی سے، اس کے کھیت سے، اس کی زمین سے اگائے ہوئے گلے سے کھاتا پیتا ہے، اس کی دی ہوئی روزی سے عیش کرتا ہے. تو کیا اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا نہیں؟ اس سے سوال نہیں کرے گا؟ اس کے گناہوں کی سزا اس کو نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے. اور اسی لیے صرف ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے. امتی میں سب سے بڑے عہدے کے اوپر جو فائز ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے کا جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین سامنے حضرت موسیٰ کو کھڑا کرے گا، پوچھے گا. اللہ اکبر. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَسَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا الرسل عن اقوامہم، رسولوں سے پوچھے گا اس کے قوم کے بارے میں. وَيَسْأَلُ النَّاسَ عن اعمالہم، اور لوگوں کے سے پوچھے گا ان کے عملوں کے بارے میں. تم اپنے عمل کے بارے میں بتاؤ، اور رسول سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور بالضرور قیامت کے دن ہم رسولوں سے سوال کریں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو مرسل رسول تمہارے جانب بھیجے گئے ہیں ہم ضرور بالضرور ان سے پوچھیں گے، اور ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کے جانب وہ بھیجے گئے ہیں. یہ پوچھا جائے گا رسول نے پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا، باتوں کو واضح کی تھی یا نہیں کیا تھا، تمہارے سامنے باتوں کو کھول کر کے پیش کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ رسولوں سے پوچھا جائے گا، اور ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ رسول نے جو باتیں تم تک پہنچائی تھی تم نے اس کے اوپر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. دونوں سے سوال ہوگا. اللہ اکبر. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور جو کچھ بھی خبر دے گا وہاں پہ، جو کوئی انسان جو کچھ خبر دے گا وہ اللہ رب العالمین کے علم سے غائب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہوگا، اپنے علم کے ذریعے سے اس کو احاطے میں لیا ہوا ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے قیامت کے دن حساب لے گا، اور حساب لینے میں اس کی ایک صفت بیان کی کہ اللہ رب العالمین ہر ایک آدمی سے گفتگو کرے گا. اللہ اکبر. ہر ایک آدمی کو بلائے گا، انڈیویجول، اکیلے، اور اس سے گفتگو کرے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے الا سیکلمہ ربہ، کہ اس سے اس کا رب گفتگو کرے گا، اللہ رب العالمین اس سے بات کرے گا. لیس بینہ ترجمان، اور دونوں کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا اور اس سے گفتگو کرے گا. اب جس سے پوچھا جائے گا، صفت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فَيَنْظُرُ الْأَيْمَنَ مِنْهُ، جب پوچھا جائے گا. دنیا کی زندگی میں کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ہم کو کھڑا کر کے کہیں پوچھا جائے اور ہمارے پاس جواب نہ بنے تو آدمی دایاں دیکھتا ہے، کبھی بایاں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے حساب پوچھنے وقت. وہاں بھی وہی دیکھے گا بندہ. جب اللہ تعالیٰ سوال پہ سوال کیے جائے گا
اس کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے، اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیے، جواب تو ہوگا نہیں، کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا، جب دائیں دیکھے گا تو فلا ينظر الا ما قدم، وہی دیکھے گا جو اس نے پہلے بھیجا ہے، یعنی اپنے گناہوں کو، بائیں جانب جب دیکھے گا تو بائیں جانب بھی اس کے گناہ نظر آئیں گے، اور جب نگاہ اٹھا کر کے سامنے دیکھے گا تو اس کو سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نظر آنے والا نہیں ہوگا، وہ جہنم کو دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار، لوگو جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حساب و کتاب کے صفت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کے لیے گواہوں کو کھڑا کرے گا۔ گواہ کون کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنائے گا، یہ منکر و نکیر، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو کرامن کاتبین، جو لکھنے والے ہیں ہمارے اعمال کو، یہ فرشتے گواہی دیں گے کیا کر رہا تھا، کیا نہیں کرتا تھا، تنہائی میں کیا کرتا تھا، مجلس میں کیا کرتا تھا، اکیلے میں کیا کرتا تھا، جلوت میں کیا کرتا تھا، خلوت میں کیا کرتا تھا، یہ گواہی دیں گے، فرشتوں کو گواہ بنائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس زمین کے اس ٹکڑے کو گواہ بنائے گا جہاں بیٹھ کر کے یا جہاں کھڑے ہو کر کے آدمی گناہ کیا کرتا تھا، اس کو گواہ بنائے گا۔ اور اس کے بعد جب ان دونوں کو گواہ بنا لے گا تو پھر تیسری باری آئے گی، اللہ رب العالمین اس کے اعضاء اور جوارح کو گواہ بنائے گا، ہاتھ پیر زبان اس کی بند کر دی جائے گی، اس کا ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، جو غلطی وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا اس کے ہاتھ پیر کو اللہ رب العالمین زبان عطا کر کے وہاں پہ اسی کے خلاف گواہی دے دے گا، یہاں تک کہ انسان بے چین ہو کے پریشان ہو کر کے اپنے ہی ہاتھ سے خطاب کرے گا، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے چمڑی سے کہے گا کہ کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو بھائی، کیوں ہمارے خلاف دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ، تو اس کے یہ چمڑے بولیں گے انطقنا اللہ، اس اللہ نے ہم کو بھی بلوایا ہے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اس اللہ نے آج بولنے کی صلاحیت ہمیں بھی دے دی ہے، ہم تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ غور کیجیے کیا حالت ہوگی اس وقت انسان کی اور کیا معاملہ ہوگا اس وقت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان کے حق کو دلوا دے گا۔ دنیا میں اس کے جو حق لوگوں نے سلب کیے تھے، جو حق اس کا چھین لیا گیا تھا، اس کا حق دبا دیا گیا تھا، وہ طاقتور تھا اور ظالم دبانے والا طاقتور تھا، وہ مظلوم تھا، قیامت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَيُعْتِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دے گا۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحَقِّ، حقوق، لوگوں تم ضرور بالضرور قیامت کے دن اپنے حقوق کو ان کے اہل کے حوالے کرنے پر مجبور کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ حتی یقاد لشات الجلحاء، یہاں تک کہ اگر کوئی بکری ایسی ہوگی جس کو سینگ نہیں ہے اور اس بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین جب تک اس کے مار کا بدلہ اس کو نہ دلا دے تب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ، اے لوگو سنو، دنیا کی زندگی میں اگر تم نے اپنے کسی بھائی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، فی عرضہ، اس کے عزت کے اندر، او شیء منہ، یا دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر، فلیتحللہ، اس کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہی اس کو حل کر لے، قبل اللہ یکون دینارا ولا درہما، قبل اس کے کہ قیامت کے دن اس کے پاس نہ تو کوئی درہم ہوگا نہ تو کوئی دینار ہوگا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک عمل ہے، اخذ منہ علی قدر مظلمتہ، تو اللہ رب العالمین اس کے ظلم کے برابر اس کے نیک عمل کو لے کر کے مظلوم کو دے دے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور ظالم کے پاس اگر ایک بھی نیکی نہیں ہے تو اخذ من سیئات صاحبہ، اور جو مظلوم ہے
اس کے گناہوں کو لیا جائے گا اور لینے کے بعد فطرحت علیہ اس کو دے دیا جائے گا، یعنی مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دنیا کے اندر اگر تم نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو چاہیے کہ وہ دنیا میں اس کو حل کر لے، اس لیے کہ وہاں پہ نہ تو درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اور اگر تمہاری نیکیاں لے کر کے تمہارے مظلوم بھائی کو دے دی جائیں گی اور اگر تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین مظلوم کے گناہوں کو لے کر کے ظالم کے حوالے کر دے گا، ظالم کے حوالے کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ حساب و کتاب میں اللہ رب العالمین ہر حق والے کے حق کو ادا کر دے گا۔ جس کا جو حق ہے، دنیا کے اندر مار کے چھپ گیا تھا آدمی، جیت گیا تھا کورٹ میں کچہری میں پیسہ خرچہ کر کے، وکیل ہائر کر کے کسی کو مظلوم کر دیا تھا اور وہ ظالم دندنا کر کے پھرتا تھا، قیامت میں وہ معاملہ نہیں ہوگا، قیامت میں وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر دنیا کی زندگی میں کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے، اس کے حق کو ادا کر دے، اس کو دے دے، نہیں تو وہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو دینے کے لیے کہے گا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے نیکی کے، اور ایک ایک نیکی وہاں قیمتی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو لے کر کے دے دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ایسی ذلت و رسوائی سے دنیا میں بھی محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم روایت ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس روایت کو دیکھ کر کے۔ دیکھیے، اللہ اکبر، انسان کی اس زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، یخلصون المؤمنون من النار، اللہ رب العالمین مومنوں کو پل صراط سے گزار دے گا۔ اللہ اکبر، مومنین پل صراط سے گزر جائیں گے، یعنی تجاوزوا الصراط، حدیث کے لفظ ہے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا، اس پل کے اوپر لا کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے سارے کے سارے مومن۔ جہنم سے نجات پا گئے، ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا ہے، جنت و جہنم کے درمیان ایک پل بنایا اللہ رب العالمین نے، اس پل میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ فَيَقْتَصُّ عَنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، پھر اللہ رب العالمین جس کے اوپر جو ظلم کیا ہوگا وہاں پہ کھڑا کر کے اس سے بدلہ لے گا، وہاں پہ کھڑا کر کے اس سے بدلہ لے گا۔ دنیا کے اندر جس کسی نے جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، یہ حال مومنوں کا ہے، غور کیجئے، جہنم سے بچا لیے گئے، نکال لیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی انسان کے اپنے حقوق کی اہمیت کو آپ دیکھیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو بیوقوف بنا دیا تو ہم عقل مند ہیں، کسی کو لوٹ لیا تو ہم عقل مند ہیں، کسی کے خلاف کوئی کسی کا زمین میں ہم نے اس کو بیوقوف بنا کر کے اس کی زمین یا وکیل لگا کر کے اس کی زمین ہم نے چھین لیا، ہمارے پاس پیسہ تھا، مال خرچ کر کے کورٹ کچہری عدالت کروا کر کے اس کو زمین دینے کے اوپر مجبور کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مند ہے۔ میرے بھائی، لاکھ نمازی ہو، لاکھ سب کچھ ہو، جہنم سے گزر جانے کے بعد بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے حقوق کو ادا نہ کرے۔ کیا یہ حدیث رونگٹے نہیں کھڑی کرتی ہے؟ کیا یہ حدیث ہم کو اور آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور نہیں کرتی ہے؟ آج ایک ایک بالشت کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک ایک بالشت، نالی نکالنے کے لیے جھگڑا، پانی نکالنے کے لیے جھگڑا، اس کے لیے جھگڑا، اس کے لیے جھگڑا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا جواب دیں گے لوگ؟ خالی یہ کہیں گے کہ ہم نیک ہیں، خالی یہ کہیں گے کہ ہم پرہیزگار ہیں، ہم بچا لیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے حقوق العباد کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سب کو سب کا بدلہ دلائے گا وہاں پہ کھڑا کر کے۔ یہ حال مومنوں کا ہے جن کو جہنم سے نکال لیا گیا ہے۔ حتی اذا ہذبوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان کی تہذیب کر دی جائے گی، ونقوا، جب وہ پاک و صاف کر دیے جائیں گے، کسی کا کوئی حق کسی کے اوپر باقی نہیں بچے گا، اذنت لہ دخول فی الجنہ، پھر اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا، اب جاؤ۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب تک حق کسی کا
گردن کے اوپر آدمی لیے ہوا ہے اس وقت تک 1000 بھی حج کیا ہوا ہوگا، 1000 حج، تو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک وہ حق یہاں نہ دے دے، چاہے 1,20,000 عمرہ کیوں نہ کیا ہوا، اور چاہے کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو، حقوق العباد کے تعلق سے ہمیشہ ہم کو اور آپ کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں ایک سوال کا جواب دیا گیا، وہ سوال کا جواب سن لیجئے تاکہ یہ حدیث مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کل انشاءاللہ میزان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر درجات ہیں، اور صحیح حدیث ہے کہ جنت کے اندر درجات ہیں، تو مومنوں کے درجات میں فرق ہوگا، تو جب اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ لوگ جنت میں اپنے اپنے درجے کو کیسے پہچانیں گے؟ کون کیسے جانے گا کہ میرا کون گھر ہے، میری بلڈنگ کون سی ہے، میں کس بلڈنگ میں جاؤں، میں کس باغ میں جاؤں، میں کہاں جاؤں، میرا گھر، میرا خیمہ کون سا ہے، میں کس صوفے پہ بیٹھوں، میں کس کرسی پہ بیٹھوں؟ آج تو دنیا میں کرسیوں میں نام لکھا جاتا ہے، وہاں کیا ہوگا معاملہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جواب دے دیا، کہا فوالذی نفسی بیدی، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأحدکم اہدا لأحدہم اہدا بمنزلتہ فی الجنہ، تم میں کا ہر آدمی اپنے جنت کے گھر کو اس طرح سے پہچان رہا ہوگا جس طرح سے وہ اپنے دنیا کے گھر کے دروازے کو پہچانتا ہے، یعنی جیسے وہ اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں بھی اپنے گھر کے دروازے کو پہنچنے میں یا گھر تک آنے میں کوئی غلطی نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس طرح سے وہاں پہ اس کو توفیق عطا کرے گا کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں چلا جائے گا، اپنے اپنے گھر میں پہنچ جائے گا۔ اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری کی جو یہ حدیث بیان کی گئی، اس میں حساب و کتاب کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ کہا کہ جب تک لوگ حقوق نہ ادا کر دیں، ایک دوسرے کو حق کو پورا نہ کر دیں، اس وقت تک کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائیو، ایمان بالآخرہ کے تعلق سے ایک اہم معاملہ ہے میزان کا، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان کو قائم کرے گا۔ کچھ لوگوں نے، خاص کر کے مرجیہ وغیرہ نے اور معتزلہ نے، میزان کا انکار کیا ہے۔ اس سلسلے میں کیا باتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین میزان رکھے گا، کس طرح سے میزان کے اندر وزن کیا جائے گا، اور وہ معاملہ کیا ہوگا، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کل انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ